بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین. What happens when things go out of sight and how things go out of mind as well. And sometimes you find a solution when you just leave a particular environment or a situation. We confront so many problems, difficulties in our life, but the moment we shift from that surrounding and go to another surrounding, our mind starts working in a different way. It means our mind has its own psychology. It has own distinguishing features and quality, and we have to learn how it works, when it doesn't work. Since we are going to make use of that and getting maximum out of that, therefore we must know its psychology. We must get ourselves out of ourselves and then questioning it and learning about it and then manipulating it so that it starts serving us. It doesn't become our master, but we should become his master and make use of that so that it gives us those solutions which are really meaningful in our lives. جیسے وہ کہتے ہیں آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. جب کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں رہتی وہ پھر آپ کے ذہن سے بھی نکل جاتی. when the thing is not physically in front of you, that goes out of your mind as well. So therefore, when you want to get rid of certain mental situation which is disturbing you, then you leave the environment and surrounding, go somewhere else. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ذہنی کیفیت بدل جائے گی. تو اسی لیے کانٹیکسٹ میں کہا گیا کہ آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ. اور یہ جو ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ نیچر میں جائیں, پرٹیکولرلی گو ٹو دا فارسٹ یا دا ولیج لائف اینڈ پرٹیکولرلی سٹ ان دا کراپس. گاؤں میں بیٹھیں گے تو پھر دا پیپل آر اراؤنڈ, لیکن ریئل نیچر کہاں ہے؟ فصلیں لہلہا رہی ہیں یا آرچرڈز ہیں, وہاں کرسی چارپائی بچھا کر ذرا ایک دن گزاریں. اس دن آپ کو دیکھیں کیا کیا خیالات آتے ہیں, کن نیگیٹو تھاٹس کے کلچز سے باہر آتے ہیں. آپ کو آسمان نظر آئے گا, پرندوں کی آوازیں آئیں گی, درخت دیکھیں گے, ان کی شاخیں, پتے, پھول, پھل. پھر آپ کو ایک خدا کی ایک الگ دنیا نظر آئے گی جس میں خدا کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اگر کہ انسان کی ساری گروتھ میں اور اس کی سارے معاملات میں اس کا عمل دخل ہے, لیکن وہاں چونکہ انسان کے پیدا کیے ہوئے مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں آپ, تو جب ان سے نکل کر نیچر میں جاتے ہیں, انوسینٹ ٹریز ہیں, انوسینٹ پلانٹس ہیں, لہا رہے ہیں, وہ لائف اور دے آر لیونگ ایز, لیکن آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے, آپ کو پریشان نہیں کر رہے, بلکہ آپ کی آنکھوں کو ایک تازگی عطا کرتے ہیں, آپ کے ذہن کو تازگی عطا کرتے ہیں. گرینری میں اللہ تعالیٰ نے اٹ سیلف ایک تازگی رکھی ہوئی. کہتے ہیں کبھی کبھی سبزہ دیکھا کرو, اور اس سبزے میں, اس کی ریز میں کچھ خصوصیت ہے. اسی طریقے اگر آپ گھریلو ایک سیٹ اپ میں ہیں یا ایک مناٹنی ہے, یکسانیت آ گئی ہے, یہ یکسانیت انسان کو بہت ڈپریسنگ موڈ میں لے جاتی ہے, مناٹنی جسے کہتے ہیں. یو چینج دا انوائرمنٹ, گو ٹو سم فرینڈس. ایسے لوگوں کو پاس جاؤ جن کو دل چاہے جن سے ملیں. اس کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کریٹو صلاحیتیں ہیں وہ سود اجاگر ہوتی ہیں. when you are confronting a person you love a lot or who loves you, ایک ایسی ریز کا ایکسچینج ہوتا ہے, you don't know, آپ وہ نہ نظر آنے والی جو ریز اور ویوز اور جس فریکوینسی پر ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے نالج میں تو نہیں ہوتی, بٹ these are very much soothing as far as your psychological setup is concerned. اور انسان کچھ بھی نہیں ہے, یہ نفسیات کا مجموعہ ہے. اس کو خوش کریں, اس کو تھوڑا انکریج کریں, اپریشیٹ کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر
اس کو مبارک دیں. آپ دیکھیں یہ کیسے کام کرنا شروع کرتا ہے. آن دا ادر سائڈ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنقید کرنا شروع کر دیں, ٹوکنا شروع کر دیں, ڈسکریج کرنا شروع کر دیں. یہ بیچارہ اچھا خاصا ترقی کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود ایک دم ڈپریسڈ زون میں چلا جائے گا, ایفرٹ زون سے باہر آ جائے گا, کوششیں ترک کر دے گا. وہ تمام صلاحیتیں جس نے اس کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دینا تھا, ان تمام صلاحیتوں سے جان چھڑا کر آرام سے اپنی ذات میں گم ہو کر بیٹھ جائے. دنیا کا سب سے کامیاب یا ایک بہت اچھی پوزیشن پر شخص وہ ہوتا ہے جس کے قریب 2-3 بندے ایسے ہوں جو اس سے محبت کریں, پیار کریں, اس کو انکریج کریں, اس کی غلطیوں سے درگزر کریں, اپریشیٹ کریں اور حوصلہ دیں. وہ ایک آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اینٹی بن کر ابھرے. تو لہذا دولت, بڑے بڑے گھر, محل یا بڑی بڑی گاڑیاں آپ کی شخصیت کے لیے ضروری اتنی نہیں ہیں جتنی اچھی کمپنی آپ کے لیے ضروری ہے. اور اس وجہ ہے کہ دنیا میں غریب ترین لوگ بھی ہم نے خوش دیکھے ہیں اور انتہائی امیر ترین بھی پریشان, پرٹربڈ ود سلیپ لیس نائٹس دیکھیں. تو اٹ مین یہ خوشیوں کا اور کریٹیوٹی کا جو زون ہے یہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے. اور اس کے جو لوازمات اور اس کی جو پری ریکوزٹس کو اگر ہم سمجھ جائیں, اس کو کہتے ہیں رائٹ تھنکنگ انکلکیٹ کر لیں تو وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور پھر اس کا رائٹ ٹریک کا رزلٹ رائٹ ہی نکلتا ہے.